بس منہ کھول کے ثواب لیتے جائیے لیتے جائیے. ابھی پتہ نہیں نہ چل رہا ہے، مرنے کے بعد قبر میں سمجھ میں آئے گا کیوں نہیں اپنی زندگی کو سبحان اللہ کہتے کہتے میں گزار دیا. زور سے بولیے تو میں بتا دے رہا ہوں. کوئی بھی دھرم کوئی بھی مذہب جو ہے اپنی جگہ، لیکن اللہ کو صرف ایک مذہب پسند ہے، اس مذہب کو اسلام کہا جاتا ہے. اسلام. یہ ٹھیک ہے کہ یہ قصبہ ہے، لیکن آج کے دور میں نیٹ کی دنیا میں سمجھیے کہ کوئی بات بالکل محدود نہیں رہتی ہے، عالمی پیمانے پہ سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے. ہماری جماعت کے تمام علماء کہہ رہے ہیں قیامت تک کہیں گے کہ اسلام ایسا مذہب ہے، روز اول سے لوگ اس کو مٹانے کے لیے رات دن کوشش میں لگے ہیں، لیکن ریزلٹ یہ نکلا مٹانے والے مٹ گئے. اسلام نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ قیامت تک مٹے گا. یہ ڈائلاگ نہیں بول رہا ہوں، ریئل ہے. جو اس کے دشمن ہیں، جو اس کے مٹانے والے ہیں، وہ ہسٹری پڑھیں، وہ تاریخ پڑھیں. اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا، اور الحمدللہ اسلام کے ماننے والے بھی نہیں مٹ سکتے. میں بتا رہا ہوں، یہ بھی تاریخ ہے. اسلام کے ماننے والے نہ مسلمان مٹے گا نہ اسلام مٹے گا. حضرات، اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں، اسلام سے اعلیٰ کوئی مذہب نہیں، اسلام سے زیادہ اللہ کو کوئی مذہب پسند نہیں. اسلام کو جس اینگل سے دیکھیے گا لاجواب ملے گا. اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو مقام دیا، بیٹیوں کو حصہ دیا، بیوہ کو حصہ دیا، بچوں کو حصہ دیا، یتیم کو حصہ دیا. عالم کی شان کیا ہے اسلام نے بتایا، شعور زندگی اسلام نے بتایا، مرنے کا طریقہ اسلام نے بتلایا، لین دین کا طریقہ صحیح جو بتاتا ہے وہ اسلام بتاتا ہے، شادی بیاہ کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے. اس کے قانون کی طرح کسی مذہب کا قانون نہیں. بیماریوں سے بچاتا ہے تو اسلام، مصیبتوں سے بچاتا ہے تو اسلام. آج سوالات کر رہے ہیں کہ مسلمان کو ختنہ کرانے کی کیا ضرورت ہے، بیوقوفوں کو معلوم نہیں. آج سائنس وہی کہہ رہی ہے کہ ختنہ کروا لو ورنہ ہزاروں بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. آج پڑھا لکھا طبقہ غیر مسلم بھی اپنا ختنہ کروا رہا ہے. اسلام ایسا مذہب ہے جو بیماریوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، عورتوں کو مقام دیتا ہے. یہ فائنل ہے. اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں، اسلام سے اعلیٰ کوئی مذہب نہیں. اسی طرح جیسے تمام مذاہب ہیں اسلام کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح دوستو اسلام کے ماننے والے قوم مسلمان سے زیادہ، آج کے مسلمان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں ہے. اسی اسلام کے ماننے والے جو آج مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اس سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں ہے. آج غیر سے غیر جس کی کوئی ہسٹری نہ تھی اس نے اپنے مذہب کے نام پہ اپنی شناخت بنا لیا ہے. جو آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مذہب کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو گیا ہے. یہ اسلام کا ماننے والا ہے، کلمہ پڑھتا ہے نبی کا لیکن طریقہ ہے کسی اور کا. کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، کھانے کا طریقہ ہے کسی غیر کا. کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، شادی کرتا ہے غیروں کے طریقے پہ، لین دین کرتا ہے غیروں کے طریقے پہ. لباس بدل گیا، طرز زندگی بدل گئی، آداب زندگی بدل گیا، یہاں تک کہ خیالات بدل گئے، تصورات بدل گئے. لوگوں نے اپنے بچوں کا نام بھی بدل ڈالا، لوگوں نے اپنے ملبوسات کو بدل ڈالا. ایک ایک قدم پہ دیکھ لیجئے اسلام کے ماننے والے کا طریقہ اتنا غلط طریقہ ہو گیا ہے کہ آج اسلام کے ماننے والے کی اس کرتوت کی وجہ سے آج ہمارے مذہب پہ لوگ انگشت نمائی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کیا اپنے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے ہم اور آپ ہیں؟ نہیں میرے دوست. ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا کیریکٹر ایسا ہو، ہماری طرز زندگی ایسی ہو کہ آئی ڈی پروف سے نہ پہچانے جائیں، ہمارے ملبوسات کو دیکھ کے کہہ دے یہ اسلام کا ماننے والا ہے. حضرات، میں نے جو کہا یہ تو بالکل میں سے اگر اس کو میں وسیع کر دوں تو آپ
ہم اور آپ شرم کے مارے پانی پانی ہو جائیں گے۔ حضرات اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس شادی میں جتنا کم خرچ ہوتا ہے، سب سے کم خرچ ہوتا ہے، سب سے کم خرچ جس شادی میں ہو وہ شادی بابرکت ہو جاتی ہے۔ لیکن آج اسلام کے ماننے والے جب شادیاں کرتے ہیں تو ڈی جے بجاتے ہیں، اسلام کے ماننے والے جب شادیاں کرتے ہیں تو پہلے فرمائش کرتے ہیں، اسلام کے ماننے والے شادیاں کرتے ہیں تو کبھی کسی سے دوستی نہ رہی، لیکن بارات کی جب بات آتی ہے تو کہتا میرا خاندان بہت بڑا ہے، 200 بارات لے کے آئیں گے، نہ کسی پہ رحم کیا جا رہا ہے۔ حضرات یہ اسلام کے ماننے والے ہیں جن کا کپڑا بدل گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات اپنے آپ کو بدل ڈالیے، اپنے ایک ایک ادا کو اپنے چینج کر لیجئے۔ کیا اسلام کے ماننے والے کی شان یہ نہیں رہی ہے؟ لوگوں کا بھی مزاج تھا، لوگوں کا بھی یقین تھا کہ جو مسلمان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو مسلمان ہوگا وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، جو مسلمان ہوگا وہ کبھی بھی بد نظر نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا کسی کے ساتھ فریب نہیں کرے گا، جو مسلمان ہوگا امانت میں خیانت نہیں کرے گا، جو مسلمان ہوگا جان دے دے گا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، انعام جان دے دے گا، ناموس رسالت پہ کوئی انگلی اٹھائے اسے برداشت نہیں کرے گا۔ حضرات یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، یہ شان نہیں ہے۔ اسی بھارت، اسی آپ کے علاقے کے غیر مسلموں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے یہ مسلمان ہے جھوٹا نہیں ہوگا، یہ مسلمان ہے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ یہی وہ قوم تھی جو مغرب کی نماز کے بعد آپ کے مسجد کے پاس آتے تھے اپنے بچوں کو دم کروانے کے لیے، لیکن آج ان کو آپ کے طرز زندگی سے، آپ کے اسٹائل لائف کو دیکھ کر کے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ آج آپ کے دشمن ان کے دشمن ہو گئے۔ یہ آگ کس نے لگایا؟ کاش کہ ہم پکے مسلمان بن کے رہے ہوتے، کاش کہ ہمارا نام اور کام اسلامی ہوا ہوتا۔ تو یاد رکھیے ماحول جیسا بھی ہوتا بول بالا اسلام کا ہوتا۔ حضرات میں جو کہہ رہا ہوں بالکل میں تقریر اس کو مت سمجھے گا، معافی ضمیر کو پیش کر رہا ہوں، دل پہ گزرتی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہوں گا، آپ مجھے نہ کہیں گے تو پھر کوئی اور کیوں کہے گا۔ محبت کے ساتھ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ۔ حضرات یہ سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، مسلمان بنایا۔ منہ کھول کے بولو میری سبحان اللہ، مسلمان بنایا۔ یاد رکھیے گا حالات ہمارے خلاف ہے، وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم بے یار و مددگار بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کل بھی ہمارا مولا تھا، کل بھی ہمارا حامی و ناصر تھا، آج بھی ہے اور وہی انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ ہمیں کسی اور کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے خدا کا فضل ہو جائے انشاءاللہ ذرہ بھی آفتاب ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ہے دوست، ہم اخبار پڑھتے ہیں، ہم واٹس ایپ فیس بک کو دیکھ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دوستو مسئلے کا حل مسجد میں ہے، سر کو جھکانے میں ہے۔ کوئی جا کر کے رب کی بارگاہ میں رویا نہیں کہ مولا ہوا بھی میرے خلاف، فضا بھی میرے خلاف، حالات بھی میرے خلاف، سارے لوگ ہمارے خلاف، مولا کیا ہوگا ہم عاصیوں کا، کیا ہوگا ہم تیرے نبی کے غلاموں کا؟ کوئی نہیں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا مولا تو رحم فرما، مولا اب کوئی صلاح الدین ایوبی کے جیسا بھیج دے، اب کوئی قاسم کے جیسا کوئی بھیج دے، مولا کوئی ایسا بھیج دے جو ہمارے اوپر لگے ہوئے جتنی پابندیاں ہیں، ہمارے اوپر اٹھنے والی انگلیوں کو کوئی توڑنے والا آ جائے۔ کوئی رب کی بارگاہ میں نہیں گیا۔ آپ سوچتے ہیں بس ایسے ہی حالات سدھر جائیں گے؟ میرے دوستو یہ آپ کے ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرات ہم نے اتنی خدا کی نافرمانی کیا ہے، ہم نے اتنی منموجی کیا ہے، ہم نے اتنی نفس پرستی کیا ہے کہ اب تک آگ کی برسات ہو گئی ہوتی، آسمان سے پتھروں کی برسات ہو گئی ہوتی۔ آج ہم نے کوئی ایسا پاپ نہیں ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے، کوئی ایسی نافرمانی نہیں جو ہم نے نہیں کیا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، ہماری مسجدیں ویران ہے، ہمارے مدرسے خالی ہے، ہماری خانقاہیں خالی ہے۔ علماء کے خلاف آپ ہو گئے، علماء کی غیبت کرنے والے، یہ علماء کی غیبت کرنے والے یہ قوم مسلم ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اے میرے دوست کوئی ایسا
پاپ نہیں ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہا ہے، اسی بدعملی کا نتیجہ ہے ظالم بادشاہ مسلط کیا گیا، اسی بدعملی کا نتیجہ ہے کہ اب جان کے لالے ہو گئے ہیں، اب کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے، ایک ہی در کھلا ہوا ہے، رب کی رحمت کا در ہے، جھک جائیے رب کی بارگاہ میں، جھکا دیجئے سر کو، اٹھا دیجئے ہاتھ کو، آنکھوں میں آنسو ہو، زبان پہ فریاد ہو، رسول اللہ کا واسطہ ہو، قسم خدا کی کبھی نہ کبھی اللہ کی رحمت کو پیار آئے گا، غریبوں کی دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرات چونکہ میں ٹائم دیکھ چکا ہوں، غالباً 25 منٹ ہو گئے، ختم کر دوں؟ بولو بھائی ختم کر دوں؟ زبردستی نہیں، بس میں حاضر آ گیا، الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب میں ختم کر دوں؟ تھوڑی دیر اور؟ تو آپ لوگ کی آواز تو ختم نہیں ہوئی ہے لیکن پست کی ہوئی ہے، اپنی آواز کو کھول لیجئے تاکہ فرشتے گواہ ہو جائیں، اور ذرا محبت سے یا رسول اللہ۔ بنی اسرائیل کی قوم کا یہ حال تھا، اے اماں صاحب سن لو میلا 100 میں عورتوں کو، ہمارے اور آپ کے ماحول جو گاؤں کا 90% عورتیں ایسی ہیں جن کو وضو کا بھی مسئلہ نہیں معلوم، کپڑا ناپاک ہو گیا اس کو پاک کیسے کرے گی نہیں معلوم، ناخن کاٹ لے تو کہاں رکھے گی ناخن کو، بال اگر بالوں میں کنگھا کر لے بال ٹوٹ جائے تو اس بال کو کہاں رکھے گی۔ کمال تو یہ عورت کو نہیں معلوم ہے، اس کے مرد کو بھی نہیں معلوم، اس کے مرد کو بھی نہیں معلوم ہے۔ جلسے میں تو آنا نہیں چاہیے، آ گئی ہے تو وہ بازار کر لیا ہے، چل دیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ چلی جائے۔ آپ لوگ سن لیجئے اور یہ پیغام گھر لے کے جائیے اور اپنی بیویوں کو قریب کیجئے پیار سے، محبت سے، ٹھیک ہے؟ کچھ جائز چیزیں ہیں کہ اگر اس کو بتا بھی دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہے، ماحول اتنا لوگوں کا خراب ہو گیا کہ جائز کام بھی کر لے کوئی بولے گا یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، میں ثابت کروں گا نا۔ اب جیسے اگر آپ نے اپنی بیوی کو کہہ دیا آئی لو یو، لے دیکھیں اسی کو کہنا جائز ہے، دوسرے کی ماں بہن کو کہنا حرام، جوتے بھی پڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے گا، اپنے گھر میں کہیے گا تو سمجھیے برکت ہی برکت ہوگی، محبت ہی محبت ہوگی۔ اگر یہی بات گھر میں کہہ دیجئے تو بڑے مولوی صاحب دیکھو کیا بول دیا۔ ایک مرد بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، میری شادی ہو گئی ہے، علامہ سراج صاحب کی ہو گئی ہے، ایک ہے، اگر ایک نکاح اور کر لے جائز ہے۔ آپ ہی لوگ کہیے گا ارے باپ رے باپ مولوی صاحب کر لیا دیا، ارے کیا ناجائز کیا، حرام کیا، قرآن نے کہا اس نے کر لیا، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس کو غلط ہی جانے گا۔ لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ جائز چیز کو بھی غلط جانے گا۔ سنیے، بنی اسرائیل کی قوم نافرمانی کی جب حد کر دیا عذاب آتا تھا، کیسا کیسا جانتے ہیں؟ میڈک کا عذاب، خون کا عذاب، جوئی کا عذاب۔ میں نے کھانا پکا لیا کھول دیا تو اس میں میڈک بھرا ہوا ہے، پانی ہے اور جوئی اپنے منہ میں رکھا، منہ میں خون، گھر میں، میں نے ایسا عذاب۔ اس قوم کا یہ حال تھا کہ رات کے سناٹے میں اگر کوئی پاپ کر لیا تو صبح اس کے دروازے پہ آٹومیٹک لکھا جاتا تھا کہ یہ آدمی رات میں فلاں گناہ کیا ہے۔ آگ کی بارش، چہرہ مسخ، یعنی چہرہ بگڑ گیا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ بندر بنا دیے گئے لوگ، بندر، منکی، انگلش، منکی بنا دیے گئے، لوگوں نے خدا کی نافرمانی کیا
اور آج کا مسلمان حد کر دیا ہے نافرمانی کی، لیکن پھر بھی بچا ہوا ہے۔ یہ غرور اور گھمنڈ مت کرنا کہ ہم نے اتنا کیا کچھ نہ ہوا، ہم نے رات میں کیا دن میں کیا، ہم ظاہر کسی کو نہیں ہوا، ہمارا چہرہ الحمدللہ بچا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یاد رکھنا نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، گناہ کے بعد بھی اگر بچے ہوئے ہیں تو یہ آمنہ کی لال کے رحمت کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس نورنگی شاہ علیہ رحمہ، یہ سرکار کی رحمت کا کمال ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھنا جب جمعرات کا دن آتا ہے، جب سوموار کا دن آتا ہے، آپ کے اعمال نبی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یوم الخمیس، یوم الاثنین، سوموار کے دن، جمعرات کے دن، سب کے اعمال نبی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سوموار سے جمعرات تک رات دن ہم نے کیا 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 ہے، فرشتے لے کے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ آپ کے اعمال جب کھلتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں کہ اس میں نافرمانی ہے، نماز نہیں ہے، روزے نہیں ہے۔ سرکار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، سرکار کو بڑا رنج ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لالوں کو قربان کیا امت کے خاطر، اپنے نونہالوں کو قربان کیا امت کے خاطر، اپنے راتوں کی نیند کو قربان کیا امت کے خاطر، ہم نے کانٹوں پہ سفر کیا امت کے خاطر۔ رات دن میرا مشن یہ رہا ہر انسان خدا کا محبوب ہو جائے، ہر انسان کلمہ پڑھ کے خدا کا محبوب ہو جائے۔ ہم نے اپنے خاندان کو لٹایا، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی یہ قوم اپنے آپ کو بچا نہ سکی۔ سرکار کو بڑا رنج ہوتا ہے، چونکہ ماں سے بھی زیادہ نبی ہم سے محبت کرتے ہیں، باپ سے بھی زیادہ نبی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کا مشن یہی ہے، نبی کی چاہت یہی ہے کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے سب خدا کا محبوب ہو جائے، اور جو نہیں پڑھا ہے وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھ کے خدا کا محبوب ہو جائے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ اور جس کے نیک اعمال میں جب نماز ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، اچھے اعمال ہوتے ہیں تو سرکار بہت خوش ہوتے ہیں، سرکار بہت خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے 1400 سال کا زمانہ بیت گیا، آج بھی میرے کلمہ پڑھنے والے تیری یاد منا رہے ہیں، تیری یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرات کیوں نبی کو رنج پہنچاتے ہیں، کیوں نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کیا مسجدوں کو ویران کر کے مسلمان آباد ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن کو طاقوں پہ رکھ کے مسلمان آباد ہو سکتا ہے؟ کیا کسی ٹیلی ویژن پہ آ کے ڈیبیٹ بیٹھ جائے اور واٹس ایپ فیس بک پہ اپنا بیان دے دے کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ایک ہی راستہ بچا ہے، اللہ کی اطاعت کیجئے، نبی کی اطاعت کیجئے، دنیا کیا کہے کہنے دیجئے، یہ فکر کیجئے قبر میں مصطفیٰ کیا کہیں گے، حشر میں خدا کیا کہے گا۔ میرے دوستو، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ محبت سے قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو بولیے سبحان اللہ، اور ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ آنکھ میں آنسو نہیں روگا، خون ہو جائے گا، اور خون بھی سوکھ جائے گا، نہیں رو پائیے گا۔ 10 سال کی عمر ہو جائے نماز فرض، 10 سال کی عمر بیٹا ہو یا بیٹی نماز فرض، مار مار کے نماز پڑھانے کا حکم ہے۔ اب بولیے کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ 10 سال سے جوڑ لیجئے، جس کی عمر 30 سال ہے ابھی تک نماز نہیں بنا، 20 سال تک نماز چھوڑا ہے۔ جس کی عمر 40 سال ہے سمجھئے 30 سال تک نماز نہیں پڑھا ہے۔ کیا مسلمان آباد ہو جائے گا؟ کون آئے گا اب نمازی بنانے؟ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، یہ علماء کرام ہی اللہ کے احکام کو آپ تک پہنچائیں گے۔ عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ کوئی دم کر کے پانی کو پلا کے نمازی عالم نہیں بنا سکتا۔ عالم کا کام ہے پیغام خدا سنانا، ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، اور توفیق عطا کر دینا میرے خدا کا کام ہے۔ غور کیجئے اپنے حالات پر، ایک ایک چیز کو اگر میں گناؤں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ بس یہ سمجھ لیجئے ملک کے حالات، سماج کے حالات، پیکٹ کے حالات، روزی روزگار کے حالات، مسجد مدرسے کے حالات، کہیں چین نہیں، کہیں سکون نہیں۔ اب پھر بھی ہم کو ہنسنے سے فرصت نہیں، بالکل جہاں دیکھو ہے کھلکھلا رہا ہے۔
ہنس رہا ہے وداؤٹ ٹینشن، لیکن اس کو کچھ نہیں ہے. اصل میں راشن کا جو فری مل رہا ہے نا، کھا رہا ہے، 2 سال تو کھایا ہے لاک ڈاؤن میں، سمجھ رہا ہے کہ بس ایسے ہی رہے گا. سناؤ بند ہو گیا گیہوں بند، تیل تو پہلے سے بند، اب کچھ دنوں کے بعد چاول بھی بند. اب سمجھ میں آئے گا، ہریالی سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو لاک ڈاؤن میں فری والا کھایا نا، مجھ کو بھی ملتا تھا 50 کلو فری والا ملا کے، میں اٹھا لیتا تھا، چھوڑتا نہیں تھا. اس کے باپ کا ہے کیا؟ ہم ہی لوگ کا ہے، مل رہا تو چھوڑیں گے کیوں؟ چھوٹانی کیا دکھلا نا، ہم لے لیں گے، ہمارے پاس ہے تو ہم کسی غریب کو دے دیں گے، چھوڑیں گے کیوں؟ خوب کھایا ہے، دیکھیں نا گٹکھا، وارے واہ گٹکھا، موبائل سب رکھے گا اینڈرائڈ موبائل، گٹکھا. اب تو نرما یا کیا کیا وہ کھاتا ہے، نرمل نہ کیا کیا وہ سب نہیں کھاتا، ہم نہیں معلوم ہے. کچھ لوگ اس میں اسٹینڈرڈ ہے، رجنی گندا، رجنی گندا، اس میں ایک الگ سے کچھ ملاتا ہے، اس کو بھی کھاتا ہے. منہ جو مہکتا ہے اللہ کی پناہ. پوچھے کسی عالم سے، آپ گٹکھا کھائے رہیں گے فرشتے کو تکلیف ہوگی، اس قدر اس میں بدبو ہے. جی فیشن ہو گیا ہے، فیشن ہو گیا ہے. اینڈرائڈ موبائل رکھنا فیشن ہو گیا ہے. بہت خوش ہے، ہنس رہا ہے، ہنس رہا ہے. اور آدمی کی فطرت بھی تو وہی ہے، نیچر. ہر آدمی چاہتا ہے ہنسو ہنسو ہنسو. باپ کہتا ہے بیٹا کو ہنسو، کبھی کبھی تو گدگدی لگا دیتا ہے چھوٹا بچہ کو گدگدی لگا دیتا ہے، اور اس سے پہلے باپ ہی ہنستا ہے. نہیں، گود میں لے لے گا، اوپر نیچے اٹھائے گا، وہ ہنس نہیں رہا ہے، خود ہنس رہا ہے، اس کو ہنساتا ہے. باپ کہتا ہے اولاد ہنسے، شوہر کہتا ہے بیوی ہنسے، بیوی کہتی ہے شوہر ہنسے، دادا پوتا کو کہتا ہے ہنسو ہنسو. اگر رونے لگے موڈ خراب، موڈ خراب. اگر بیوی آپ آئے باہر سے یا بیوی رونے لگی، آپ کا دماغ خراب. روئی کیوں؟ بول. ابھی تمہارا ہسبینڈ زندہ ہے. بول کیوں روتی ہے؟ تو اور رونے لگے گی. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے مت رو، بول بول کیا ہے؟ جیب میں پیسہ رہے نہ رہے، دعویٰ بہت ہائی. بول کیا لے گی؟ جیب میں نہیں ہے، بول کیا لے گی؟ رو مت، آسمان سے تارے توڑ کے لا دوں گا. آئی بیٹا آم کے پیڑ پہ چڑھنے کے قابل نہیں ہے، کیسے جائے گا آسمان؟ اس کو خوش رکھنے کے لیے. لیکن ہر مرد چاہتا بیوی روئے نہیں. اگر شوہر رونے لگے، بیوی کہتی ہے ہوا کیا ہے، بس چپ ہو جائیے، آپ روئیے مت، ہماری ساری خوشیاں برباد ہو جائیں گی، آپ ہی سے بہار ہے، آپ چپ ہو جائیے، روئیے مت. بیٹا روتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے اے تیرا باپ ابھی زندہ ہے. بول کیا لے گا؟ ٹریکٹر، ٹرک، کیا لے گا؟ اور اگر پوتا روئے تو اس کا دادا جو ڈائلگ مارتا ہے، اے روتا کیوں ہے؟ تیرے باپ کا باپ ابھی زندہ ہے. تو کیا ہوگا؟ رو مت، رو مت، بس یہی ہے فلسفہ، رو مت. آپ راستہ چل رہے، کوئی مسافر کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے، دھرم کیا ہے، مذہب کیا، جانے دیجئے، آپ رک جائیے گا. روتا کیوں ہے؟ رو مت. اور کوئی ہنس رہا ہے تو ہنسنے دو، مرنے دو، کوئی پرابلم نہیں. رونا کسی کا کسی کو اچھا نہیں لگتا. اپنا ہو بیگانہ، لوگ کہتے ہیں ہنسو ہنسو، رو مت رو مت. لیکن کبھی آپ نے پوچھا نہیں علماء سے کہ سب کو سب کا ہنسنا پسند ہے، میرے رب کو بندوں کا کون سا عمل ہے جو پسند ہے؟ تو علماء کہیں گے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، قرآن سے پوچھو. قرآن نے صاف کہہ دیا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. سب کو سب کا ہنسنا پسند ہے، رب کو بندوں کا رونا پسند ہے. قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ، ہنسو کم رو، منہ کھول کے بول لیجئے ہنسو کم رو زیادہ، رو زیادہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے جلسہ ختم ہو جائے اور گھر چلے جائیے گا روتے ہوئے جائیے گا، یا صبح ہو. غور سے سن لو میرے بھائی، ہنس دیتے ہیں لیکن آپ لوگ غور نہیں کرتے ہیں، ایسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ہنساتا ہے. میں بھی تو ہنسا ہی نہیں رہا ہوں، جملہ جو ہے اس پہ آپ ہنس دیتے ہیں. غور کیجئے، محسوس کیجئے. صبح ہو اور رونا چالو،
گھر کی عورت پریشان ہو جائے گی، کیوں روتے ہیں، کیا پرابلم ہے، جلسہ میں گئے تھے تو ٹھیک تھے، آئے ہیں تو رو کیوں رہے؟ تب آپ کہیے گا مولوی صاحب آیا تھا، تقریر کر رہا تھا، ہنسو کم رو زیادہ، تو میں نے عمل شروع کر دیا ہے۔ عورت بھی طوفان مچا دے گی، مولانا خلیل جلسہ کرو ٹھیک، ایسے ایسے مولوی کو مت بلاؤ۔ کیوں؟ بولا بتاؤ نا کیا تقریر کیا ہے کہ لڈو کا باپ صبح سے روتے ہی رہا ہے۔ اگر دنیا داروں کے سامنے روئیے گا، بیوی بچوں کے سامنے روئیے گا، محلے والوں کے سامنے روئیے گا، رشتہ داروں کے سامنے، تو آنسو بیکار ہو جائے گا، آپ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں روئیے گا تو جنت کے حقدار ہو جائیے گا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ اس کا منہ بند کر دیجئے، کہیں گھس جائے گا کچھ تو انتقال ہو گیا، ڈائریکٹ لے رہا سانس، دیکھیں نا چانس لیجئے نا، کیا بات ہے، سو جاؤ بابو سو جاؤ، بالکل خلاص ہے، منہ سے ہی سانس لے رہا ہے۔ اب مکھی تو ابھی آرام کر رہی ہے، مچھر کی ڈیوٹی ہے، وہ سفر کرتے کرتے کبھی ادھر کا سفر کیا تو آج حلق میں گھس کے کاٹے گا، اب چھٹ پٹائے گا۔ پورا مجمع جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ دیکھیں حضرات 2:45 ہو گئے، ختم کر دوں؟ کیا خیال ہے؟ ابھی جناب شہباز صاحب آئیں گے، جو وعدہ کیے ہیں نبھائیں گے، سمجھ گئے ہیں، وعدہ کیے ہیں تو وہ نبھائیں گے انشاءاللہ۔ اور 2:45 ہو گئے تو آپ لوگ بھی گھر بھی جائیے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ قرآن کہتا ہنسو کم رو، منہ سے بولیے رو۔ یہ تو آدمی کا تو کلیجہ ہو گیا پتھر، وہ روئے گا کائے کے لیے، اس کو فرصت ہی نہیں۔ اللہ کی قسم صرف موت کے مناظر کو یاد کر لیجئے، آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ قبر کے بارے میں صرف سوچ لیجئے، آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ روح نکلنے کے وقت کیا حشر ہوتا ہے، علماء سے پوچھ لیجئے، ہنسنا بھول جائیے گا۔ موت کی سختی کا احساس کب تک ہوتا ہے، بھول جائیے گا، ہنسنا تو بھول ہی جائیے گا۔ صرف حشر میں اللہ تعالیٰ جو حساب لے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، صرف سوچ لیجئے، خدا پوچھے گا ہم جواب کیا دیں گے، ہنسنا بھول جائیے گا۔ رات میں چھپ چھپ کے جو گناہ کیا، آپ کا بدن یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ آپ کا ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کا پاؤں آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ سوچئے کہ کیا ہوگا، اس ہاتھ سے آپ نے غلط کیا ہے تو آپ چپ رہیں گے، ہاتھ بول دے گا، آپ چپ رہیں گے، پاؤں بولے گا، آپ چپ رہیں گے، آپ کی زبان آپ کے خلاف بولے گی۔ صرف اس کو سوچ لیجئے۔ صرف میرے نبی نے جبریل امی سے سنا تھا کہ جہنم کی آگ کو 3000 سال تک گرم کیا ہے، صرف نبی نے سن لیا تھا 3000 سال تک جہنم کی آگ کو جبریل امی نے گرم کیا ہے۔ کتنے دنوں تک؟ ذرا منہ کھول کے بول لیجئے، کتنے دنوں تک؟ دیکھیے میں اپنے ناموری کے لیے آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں اس امید پہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم لوگ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم کی آگ جس کو جبریل امین نے حکم خدا سے 3000 سال تک گرم کیا ہے، 3000 سال لگاتار آگ گرم ہوتی رہی، اس آگ کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جبریل امی کو حکم دیا کہ میرے آدم کے لیے، چونکہ زمین پہ جائیں گے ان کو ضرورت پڑے گی آگ کی، جاؤ جہنم سے، داروغہ جہنم سے کہہ دو آگ دے دے۔ حضرت جبریل امی گئے، داروغہ جہنم سے کہتے ہیں آگ دے دیجئے، اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے پوچھا کس مقدار میں دوں، کتنی دوں؟ انہوں نے کہہ دیا ذرہ کے برابر، ایک کھجور کے برابر، ایک کھجور کے برابر۔
انہوں نے کہا کہ جبرائیل جانتے ہو ایک کھجور کے برابر اگر آگ لے کے چلے گئے زمین پہ تو کیا ہوگا؟ غور سے سن لیجئے، میں سمجھوں گا کہ اس کو آپ نے غور سے سن لیا، احساس اگر زندہ ہوگا میرا آنا کامیاب۔ اے جبرائیل، اگر ایک کھجور کے برابر آگ دنیا میں جہنم سے لے کے چلے گئے اس کا اثر کیا ہوگا؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا کہ اگر لے کے چلے گئے تو زمین و آسمان والے اس کی گرمی سے بچ نہ پائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے آگ، جہنم کی آگ کی گرمی۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا تو ایسا کیجئے نصف کھجور کے برابر، آدھے کھجور، بھائی اتنی بڑی کھجور ہے نا بھائی، آدھے کھجور کے برابر دے دیجئے آگ۔ فرماتے اس کی گرمی سے کیا ہوگا معلوم؟ کہا نہیں۔ کہا اگر لے کے چلے گئے تو آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی اور زمین میں کبھی سبزہ نہیں اگے گا۔ یہ ہے جہنم کی آگ کی گرمی۔ حضرت جبریل امی کہتے ٹھہرو میں خدا سے پوچھ لیتا ہوں، اے اللہ میں کتنی آگ لوں؟ اللہ فرماتا ذرے سے بھی کم، ذرے سے بھی کم۔ حکم ہوا، لے لیا۔ وہ آگ ڈائریکٹ دنیا میں نہیں آئی ہے، 70 رحمت کے دریا میں اس آگ کو دھو دیا۔ 70 رحمت کے دریا، رحمت کے دریا کے پانی سے اس آگ کو دھلنے کے بعد دنیا میں آئی۔ اور آج جس پہاڑ پہ وہ آگ آئی، پہاڑ جل گیا، اس سے جو دھواں نکلا تھا وہ آگ ہے، اصل آگ تو پھر واپس ہو گئی۔ 3000 سال تک جس آگ کو جبریل امین نے گرم کیا ہو، اس آگ کے بارے میں صرف ہم اور آپ سوچ لیں تو ہنسنا بھول جائیں گے۔ جبریل امین نے صرف کہہ دیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا 3000 سال گرم کرو، میرے نبی نے صرف سنا تھا، زاروں قطار رونے لگے، آنسوؤں کا دریا بہ گیا، چشمان مبارک نے ساون بھادو کا روپ اختیار کر لیا۔ میرے نبی کے رونے کو دیکھ کے جبریل امی کو رونا آ گیا تھا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت جن کا مزار بریلی شریف میں ہے، جن کا احسان قوم مسلم پہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ بنا دیا ہے، جن کے خانوادے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا علم کا چراغ جلایا ہے، ایسا وارث علوم نبویہ بنایا ہے، ایسا لال و گوہر پیدا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت بڑی چیز ہے۔ جب دنیا سرکار تاج الشریعہ کا جواب نہیں لا سکتے، سرکار مفتی اعظم ہند کی مثال نہیں لا سکتے، سرکار مفسر اعظم ہند کا جواب نہیں لا سکتی ہے، تو اعلیٰ حضرت کیا جواب لائے؟ اعلیٰ حضرت وہ ہے الحمدللہ جو غوث اعظم کی کرامت ہے، نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کے لیے کسی اور اعلیٰ کی ضرورت نہیں ہے، نام رضا کی ضرورت۔ اعلیٰ حضرت نے جب نبی کے رونے کی منظر کشی کیا تو ارشاد فرمایا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ صرف یاد کر لیجئے کیا حالم ہوگا، ہنسنا بھول جائیے گا۔ قرآن نے کہہ دیا ہنسو کم رو، منہ کھول کے بولیے ہنسو کم رو زیادہ۔ اب آخری بات میں بتا دے رہا ہوں، رونے میں پاور کتنا ہے، رونے میں پاور کتنا ہے۔ رو کے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنا دوں کیا؟ سبوں کی اجازت ہے؟ آپ لوگ کو میرے بارے میں معلوم ہے، میں نعت بھی پڑھتا ہوں، حمد بھی پڑھتا ہوں، منقبت بھی پڑھتا ہوں، تہنیت کے اشعار بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، درود شریف بھی پڑھتا ہوں، سبحان اللہ بھی پڑھتا ہوں، وقت آ جائے گا تو جنازہ بھی پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سب پڑھتا ہوں، لیکن ابھی جس چیز کے پڑھنے کا ٹائم ہے وہی میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ فرماتا ہے جب تم دعا مانگو اپنے رب سے تو رو رو کے مانگو۔ کیسے مانگو؟ منہ کو بولیے کیسے مانگو؟ اور ہم لوگ کیسے مانگتے ہیں بتا دیں کیا؟ ہم لوگ کیسے مانگتے ہیں؟
مانگنے کا ڈھنگ نہیں. کوئی ایسے مانگتا ہے, کوئی ایسے مانگتا ہے, کوئی ایسے مانگتا ہے, کوئی ایسے مانگتا ہے. آمین آمین. جمعہ میں آمین. امام صاحب دعا کر رہے ہیں, آمین لگے صابن لگا رہا ہے. آمین. کوئی انگلیوں کو بجاتا رہے گا. آمین. ادھر ادھر دیکھتا بھی رہے گا. آمین آمین. اس لیے کہہ رہا ہے کہ لوگ سمجھے دعا میں شامل ہے, اس کا دل من یہاں نہیں ہے, کہیں اور گھوم رہا ہے. آمین. اب یہ بتلائیے, اگر آپ بلاک میں چلے جائیے, چاہے پرمکھ صاحب ہیں آپ کے گاؤں کے, اللہ ان کو اور مزید ترقی عطا فرمائے. آمین بولیے نا بھائی. اللہ ہر مسلمان کو ترقی عطا فرمائے. مولانا سراج تابانی صاحب کو ایم پی بنا دے. آمین بولو نا بھائی. ہم کو بھی ایم پی بنا دے. ہر مسلمان آگے بڑھے, ترقی کرے. مان لیجیے اگر کسی کو کوئی بلاک کا کام ہو, پرمکھ صاحب کے پاس جائے اور اس کے سامنے جا کے کہیں, پرمکھ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بولے, پرمکھ صاحب میرا یہ کام تھا ذرا کر دیتے ہیں, کیا حشر ہوگا, کیا حشر ہوگا؟ سیدھے بولیں گے ابے بیوقوف بنا رہا ہے کہ بن رہا ہے, میں ادھر ہوں, ادھر کا ادھر بیٹھا ہوں, ادھر نہ مخاطب ہوگا. اللہ سے لوگ مانگتے ہیں. آمین. چھت کو دیکھتا رہے گا. آمین. یہ اللہ سے مانگ رہا ہے. مر جائیے گا آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ سے مانگنے کے لیے نیت بھی درستگی چاہیے, آنکھوں میں آنسو چاہیے, زبان پہ فریاد چاہیے, پورے وجود کی حاضری چاہیے. پھر یہ ایمان ہو کہ میرے خدا کے سوا کوئی دینے والا نہیں, اے میرے معبود میں تیرا محتاج بندہ ہوں, تو ہی میرا رب ہے, تو نہیں دے گا تو کوئی دے نہیں سکتا, تو تو بغیر مانگے بھی دیتا ہے. آج مصطفیٰ کا غلام دامن پھیلا لیا ہے, اللہ ضرور عطا فرمائے. کوئی کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے, اب قرآن کہتا ہے رو رو کے مانگو. اور میرے سرکار نے کیا فرمایا, آئے ہائے قربان جائیے. الحمدللہ میرے سرکار فرماتے ہیں کیا, میں سناؤں گا لیکن فری میں نہیں سناؤں گا, ذرا اور زور سے بول لیجئے سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو تو رو رو کے, اور رو نہ پاؤ تو رونے کے جیسا منہ بنا لو, رونے کے جیسا منہ بنا لو. اب اس کا کیا پاور ہوگا وہ میں بتا دے رہا ہوں, یہی رونے کا اثر. گاؤں دیہات میں یا شہر میں بھی جو بچہ سب ہے, تو بچہ کوئی بھی ہو, فطرت سب کی ایک ہی ہوتی ہے. بچہ دسمبر اور جنوری نہیں دیکھے گا. کوئی بھی محلہ میں بیچنے والا آ جائے گا, آئس کریم ہے یا کیا ہے اس کو نہیں معلوم, کھانے سے کیا ہوگا کچھ نہیں معلوم, بس وہ بھاشا بھی سمجھ لیتا ہے کہ آ گیا. اب بول نہیں پاتا ہے تو اشارے میں ماں کو کہتا ہے, ماں سمجھ جاتی ہے دسمبر کا مہینہ آئس کریم کھائے گا, پریشانی میری بڑھے گی, ہے نا. تو کہتے ہیں بابو تیرا بابا آئے گا, سمجھا دیتی ہے, ایسے ہوگا ویسے ہوگا, باتوں میں بہلا دیتی ہے. بچہ شانت تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو ضد پہ آ گیا تو آ گیا, اس کو چاہیے ہی چاہیے. تو پھر ماں اس کو ہوا پانی بہت دے گی, بابو تیرا دادا آئے گا, تیرا نانا آئے گا, جب تک آئس کریم والا بھاگ گیا. بچہ چپ نہیں ہوگا, پھر بھی ضد پہ اڑا رہے گا. اس کے بعد ماں جدھر جائے گی بچہ ادھر ادھر جائے گا, جدھر جائے گی ادھر ادھر جائے گا, اور آواز بس یہی آواز نکالے گا. رو نہیں رہا, یوں ہی آواز نکال رہا. کیوں؟ تاکہ ماں کو پیار آ جائے. لیکن آپ کے لب پہ سبحان اللہ کا ورد نہیں آ رہا ہے. دیکھیں چچا سو رہے ہیں, اٹھا دیجئے, السلام میرا کہہ دیجئے. اٹھائیے نا, کوئی نہیں, السلام علیکم, السلام علیکم چچا. اٹھ جائیے اٹھ جائیے اٹھ جائیے. اصل میں نبی کے ذکر میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, صاحب عرس کا کہ محفل میں آئے ہوئے ہیں, نہ کمبل کا انتظام, نہ دری کا انتظام, نہ جاذب کا انتظام, نہ تکیہ کا انتظام, نہ بستر کا انتظام, نہ مچھر کو بھگانے کا انتظام, اور پھر بھی نیند. یہ ذکر خدا کی برکت ہے. زور سے بولیے نا بھائی سبحان اللہ. ذرا اور جی لگا کہ ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بنے یا رسول اللہ. سوئیے گا نہیں, ورنہ بہت دن سے میں پڑھ رہا ہوں, وہی شعر میں پڑھ دوں گا. پڑھ دوں کیا؟ پڑھ دوں؟ اچھا, میں 4 مصرے بہت سالوں سے میں پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ تو سنے ہوئیے گا, تو سنے ہوئیے گا تو کیا ہوا, میں سنا ہی دے رہا ہوں.
اپنے آقا سے پیار ہے جس کو. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ دل سے کہا ہے مولا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اولاد غوث اعظم، پیر طریقت حضرت علامہ سید نذر عالم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ حضرت کی آمد ہو گئی ہے. پلیز سٹ ڈاؤن. بیٹھے نا. اس کا ہجے بھی کرنا پڑتا ہے. پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید نذر عالم صاحب قبلہ مدد العالی کی آمد ہو گئی انشاءاللہ. بس سمجھیے کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے، ٹھیک ہے، مانگیں گے حضور، ہم لوگ آمین کہیں گے، ہے نا بھائی. اور انشاءاللہ نیت میں خلوص ہو تو انشاءاللہ سب کی مرادیں انشاءاللہ خدا پوری فرمائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں بہت دن سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوئی. غلط، جھوٹ بول رہا ہے. مومن کی ہر نیک دعا اللہ قبول فرماتا ہے. ذرا زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ. مومن کی ہر نیک دعا اللہ قبول فرماتا ہے. ہاں بدلہ جو ہے اس کی مرضی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا بدلہ اس کو کب دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ دیتا ہے کبھی فوراً، کبھی دیر سے، اور کبھی کبھی جو دعا آپ نے مانگ لیا تھا اس کا بدلہ یہاں پہ نہیں ملا تو مت سمجھیے کہ دعا قبول نہ ہوئی. نہ، یہ تو سمجھیے اللہ کا فضل ہے، وہ دعا جمع ہو گئی. زور سے بول لیجئے، زور سے. میدان محشر میں جب آپ کے پاس کچھ نہ ہوں گے تو جو دعا یہاں آپ نے مانگ لیا تھا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا اس کا بدلہ اللہ حشر میں آپ کو عطا فرما دے گا. ایمان رکھیے، مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ خلوص ہو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ حضور دعا فرمائیں گے. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بولے ہیں زور زور سے، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور سب کو کینسر کی بیماری سے بچا. نہیں بچنا ہے کیا؟ تو سب لوگ نا آمین کہیے گا. یا اللہ قبولیت کا وقت ہے میرے بھائی. ہاں، یا اللہ سب کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا اور سب کو بدعقیدوں سے بچا. دعا ٹھیک ہوئی ہے نا؟ اگر آمین سبحان اللہ کی آواز ٹھیک نہیں نکلی دعا ریٹرن ہو جائے گی. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. اور جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلی حضرت کا ہو نہیں سکتا. کبھی بھی اپنے علاقے میں جلسہ کروائیے یا آپ سے کوئی مشورہ کرے تو اس شاعر کو مت بلائیے جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کا مخالف ہو. اس خطیب، اس پیر کو مت بلائیے جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے پرابلم ہو. پیر بھی ہو رضا والا، نقیب بھی ہو رضا والا، شاعر بھی ہو رضا والا. اس لیے کہ نام رضا کا یاد رکھنا اور اس کا ورد کرنا، نام رضا کا جھنڈا لہرانا یہ آپ کے ایمان عقیدے کی کامیابی کی ضمانت ہے. اپنے بچوں کو بتا دیجئے، اللہ کی قسم جب آپ نے دیکھا ہوگا پولیو کی 2 بوند جس کو پلا دیا ہے وہ اپاہج نہیں ہو سکتا، اور جن کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت کی شمع روشن ہے وہ بدعقیدہ ہو نہیں سکتا. تاج الشریعہ اللہ حضرات، بہت بڑا احسان ہے میرے بھائی. سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان، آئے ہائے کیا کہنے، صلح کلی کے چہرے سے جو نقاب ہٹایا ہے
یہ دیوبندی سے بھی خطرناک ہے. اصولے نہیں ہے حضرت, وہ 17-18 کلی تک جا پہنچا ہے. اتنے بڑے کمینے لوگ ہوتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ بچائے, اس بات کو یاد رکھیے گا. سمجھے شاعر صاحب کا آوازے پہ مت جائیے گا, بہت ہیوی پڑھ رہا ہے. ارے ہیوی پڑھ رہا تو کیا ہوا ہے, اعلیٰ حضرت والا ہے یا نہیں, ڈائریکٹ پہلے پوچھ لیجیے, ہاں تب بلائیے, ورنہ اسے تو بہت ہیں. اس لیے اس بات کا خیال رکھیے گا. بھائی صاحب نے نعرہ لگایا بستی بستی کریا کریا. 4 مصرے میرے پاس ایسے ہیں, میرا اپنا نہیں ہے بھائی, آرڈر سے لکھوایا ہوں. سنا دوں کیا, سستا ہے کیا, سنا دوں, میں تقریر کرنے آیا ہوں. اچھا چلیے, یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا, یا اللہ سب کی محبت کو قبول فرما. سید صاحب قبلہ کے قدموں کی برکت اور اللہ کا خاص فضل ہے. علامہ سراج تابانی صاحب اصل جلسہ سننے والے یہ لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں. وہ لوگ تھے خلاص والے ہیں. بیٹا جتنا یہاں سے گیا ہے نا, سب سے پہلی ملاقات اس کے کتے سے ہوئی ہوگی. ہونا ہے راستے میں, پہلے کتے سے ملاقات ہوئی ہوگی, اور کتنے کو تو دوڑایا ہوگا, نہیں سمجھے. تو یہ لوگ بھی کم تھوڑے ہیں, اس سے زیادہ یہی سب چلایا ہوگا. جب گھر گیا ہوگا تو گھر پہ آواز دیا ہوگا, ماں کے دروازے پہ اپنے بیوی, تو اندر سے جو آواز نکلی ہوگی, جلی بھنی ہوئی آواز, نیند کے آغوش میں اٹھا دے, بالکل جلالی آواز نکلی ہوگی. لیکن اول میں سب کا دروازہ بند ہوگا. صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ رات کے 1:30-2 بجے شریفوں کے گھر کے دروازے کھلے نہیں ہوتے, سب کے گھر کے دروازے بند ہوں گے. لیکن الحمدللہ رات ہو یا دن خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صاحب عرس کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آپ لوگوں نے بس سن لیا ہے میرے دوست, قسم خدا کی خود کو تیار کرنا پڑے گا. حالات اچھے نہیں ہیں, اور کوئی ہمارے پاس ایسا موکل بھی نہیں ہے کہ آپ کے گھر بھیج دیں کہ آپ کو سدھار دے. سمجھ گئے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن نے کلیئر کہہ دیا کہ جو قوم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتا. آپ کو پہلے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. کب تک انتظار کریں گے, لٹ گئے, کچھ نہ بچا. چونکہ اب آپ کی آواز, ہماری آواز بہت دور تک جاتی ہے, اس لیے ذرا اشارے کنائے میں, کچھ نہیں بچا, کچھ نہیں بچا. پھر بھی ہم لوگ ہوش میں نہیں آئے, رب کی بارگاہ میں جھک جائیں. غریبوں کی آہیں ضرور اللہ سنے گا, مظلوموں کے دل کی آواز ضرور میرا خدا سنے گا. اور رزلٹ یہ آئے گا, نہ ہلاکو بچا نہ چنگیز خواہ بچا. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں جھک جائے, اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. رونے کا اثر کیا ہوتا ہے, شیر کو رہنے دیجئے. حضور آ گئے, بچہ جو ہے جاڑا گرمی کچھ نہیں دیکھتا, ماں وہ آواز نکالتا رہتا ہے تاکہ ماں دے دے, ماں نہیں دیتی ہے. بچہ دیکھتا ہے کہ اب کیا کرے, تو مصنوعی رونا روتا ہے, دکھاوے کا رونا. یہ ہر گھر میں ہوتا ہے بھائی, بچہ کوئی بھی ہو, مصنوعی رونا اور روتا ہوتا نہیں ہے, بس یہ آواز نکال رہا ہے اور رو نہیں رہا ہے, سنا رہا ہے. کیوں؟ ماں کو پیار آ جائے. ماں تو جانتی ہے جھوٹا رونا رو رہا ہے. جب دیکھتا ہے بچہ کہ اس کی بھی سنوائی نہیں ہوئی, تب ریئل روتا ہے, حقیقی آنسو بہاتا ہے. حقیقی رونا الگ ہے, آواز بدل جاتی ہے, لہجہ بدل جاتا ہے, اسٹائل بدل جاتا ہے, ماں سمجھ جاتی ہے. بچے کی جو زبان ہوتی ہے نا, اس کا باپ بھی نہیں سمجھتا, جتنا بڑا مولانا ہو, جتنا بڑا IPS آفیسر ہو, بیٹا چھوٹے بچے کی آواز اس کا باپ بھی نہیں سمجھتا. ماں جتنی بڑی ان پڑھ ہو سمجھ جاتی ہے. بچے کے رونے کی آواز سے سمجھ جاتی ہے اسے بھوک لگی ہے, یا اس کے پیٹ میں درد ہے, یا اسے کوئی پرابلم ہے. اور IPS ہو, چاہے UPSC ایگزام دے چکا ہو, چاہے آفیسر ہو, چاہے بڑا مولانا ہو, ارے رو رہا ہے دیکھو, سمجھا ہی نہیں کیا بولا. ماں سمجھ جاتی ہے, ماں سمجھ جاتی ہے. جس چیز کی ضرورت ہو, پانی تو پانی پلا دیتی ہے. مم کا معنی کیا ہوتا ہے ماں سمجھتی ہے.
اس کے رونے کی آواز کو ماں سمجھتی ہے. جب حقیقی رونا روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے میرا لال رونے لگا. کام کو چھوڑتی ہے, روٹی جلے تو جلے, چاول جلے تو جلے, چولہا جلے تو جلے, دوڑتی ہوئی آتی ہے. آتی ہے کہ نہیں؟ جلدی بولیے, میں بڑھا کے تو نہیں بول رہا. امیر کی ماں ہو یا غریب کی ماں, بچہ روئے تو ماں کو گوارا نہیں, ضروری کاموں کو چھوڑ کے آتی ہے اور اپنے بچے کو گندا لگا ہے تو لگائے, غلاظت لگی ہے تو لگے, نجاست میں رہے اٹھاتی ہے, سینے سے لگاتی ہے. نہ اپنے آنچل کے تقدس کا خیال کرتی ہے, نہ پاکیزگی کا خیال کرتی ہے, سینے سے لگاتی ہے اور یہی کہتی ہے اے میرے لال مجھے سب گوارا ہے, تیرے آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ تیری ماں کو گوارا نہیں. حضرات یہ آپ کی ماں کا حال ہے, یہ میری ماں کا حال ہے, یہ سارے علماء کی ماں کا حال ہے. تو سمجھ جاؤ جب بیٹا روئے تو ماں کو گوارا نہ ہو, جب گنہگار بندہ روتا ہے تو خدا کی رحمت کو گوارا نہیں ہوتا, خدا کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. اور ارشاد فرماتا ہے جب ماں کی رحمت کا یہ عالم ہے خدا کی رحمت کا عالم کیا. قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ, ہنسنے کا ٹائم نہیں ہے, روئیے رب کی بارگاہ میں اپنے حالت زار کو دیکھ کر کے, گناہوں کو یاد کر کے. جو لوگ یوٹیوب پہ فیس بک پہ تقریر سنیں وہ ٹائم پاس کے لیے تقریر نہ سنیں, غور کریں, فکر کریں. میرے لیے آپ دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں. قرآن نے فائنل کہہ دیا ہنسو کم رو زیادہ. حضرات ہم لوگ کو ہنسنے سے فرصت نہیں, اور ایک آمنہ کا لال ہے جن کو رونے سے فرصت نہیں. رات ہو یا دن, جلوت ہو یا خلوت, امت کے لیے روتے رہے. یہ ڈائلگ نہیں ہے, حقیقت ہے. کبھی کبھی آبادی سے دور غار میں جا کے روتے ہیں. اور ایک دن ایسا آنے والا ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, ایک دن ہوگا, سورج سر پہ ہوگا, نیچے سے گرمی, اوپر سے گرمی, پسینے میں لوگ شرابور ہی نہیں ڈوب رہے ہوں گے. اس وقت بھی اللہ اللہ ہر انسان کو اپنے اپنی جان کی فکر ہوگی, فقط مصطفیٰ کو سارے جہان کی فکر ہوگی. وہاں بھی میرے مصطفیٰ روئیں گے, وہاں بھی روئیں گے, لیکن فاطمہ کے لیے نہیں, حسنین کریمین کے لیے نہیں, اپنے شہزادوں کے لیے نہیں, ہم گنہگاروں کے لیے, ہم معصیوں کے لیے, ہم خطا کاروں کے لیے بخشوانے کے لیے روئیں گے. میرے نبی مجھ سے اتنا پیار کریں, ہمیں اپنے آپ سے بھی پیار نہیں, اپنے نبی سے پیار نہیں. میرے بھائیو اپنے بھائی کی اس بات کو یاد رکھیے گا. قرآن کا اعلان ہے ہنسو کم رو زیادہ, اپنے اعمال کی خبر لیں, قبر و حشر کی تیاری کریں, اور اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے ہم وقت تیار رہیں. جب ضرورت پیش آ جائے, یہ جان مصطفیٰ کے نام قربان, یہ مال مصطفیٰ کے نام قربان. ہر عورت کو چاہیے اپنے لالوں کو یہ سبق پڑھا دے, ہر ماں باپ اپنی اولاد کو یہ سبق پڑھا دے, ہر چھوٹا ہر بڑا اپنے چھوٹوں کو یہ سبق پڑھا دے کہ تیار رہو, جان نبی کے نام پہ دینے کی نوبت آ جائے, نہیں کہنا نہ ہوں کہنا, موقع کو غنیمت جان کے نبی کے نام پہ اپنی جان کو بھی قربان کر دینا. اگر جان قربان ہو گئی نبی کے نام پہ تو سودا سمجھو بڑا سستا ہو جائے گا. اور ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کی جائے. آپ لوگ بھی تیار رہیے گا, میں سمجھے نا اشارے میں بول رہا ہوں نا, بالکل میں نے نبی کے نام پہ گردن کٹے تو کٹے, اندرونی طور پہ سمجھ گیا نا. اللہ تعالی ہم لوگوں کے جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, ایمان کے, عقیدے کی حفاظت فرمائے. کو لے جائیے. دیکھنے کو نظر ترستی ہے, دیکھنے کو نظر ترستی ہے, ایسی اختر رضا کی ہستی ہے. دیکھنے کو نظر ترستی ہے, ایسی اختر رضا کی ہستی ہے. فخر اظہر کے نام کی شہرت, فخر اظہر کے نام کی شہرت, قریہ قریہ ہے بستی بستی ہے.
قریہ قریہ ہے بستی بستی ہے، قریہ قریہ ہے بستی بستی ہے۔ حضرات چونکہ بھائی صاحب نے کہہ دیا تو دو شعر جو ہے میں آیا تھا، علامہ سراج تابانی صاحب نے حضرت عباس لمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر دیا تھا، ایک شعر نعت کا، ایک شعر منقبت کا۔ مجھ کو لگتا ہے میں پہلی بار آپ کے ہاں سنانے جا رہا ہوں، اور آپ نے بہت سبحان اللہ تو کہہ دیا ہے، ذرا آخری بار ذرا سنائیے سبحان اللہ، اس کے بعد نہیں کہیے گا انشاءاللہ، کہیے کہ جب تک آخری سانس رہے یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، ٹھیک۔ نور ہی نور نور کا چہرہ، اچھا آپ لوگ کب بولیں گے میرے بھائی؟ آپ لوگ سب بول رہے ہیں، ذرا انرجی لاس نہیں کر رہے، یعنی خرچ نہیں کر رہے، یہاں پہ لاس نہیں ہوگی، انرجی خرچ کیجئے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ نور ہی نور نور کا چہرہ، نور ہی نور نور کا چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ توڑ ڈالا ہے نن اصغر نے، توڑ ڈالا ہے نن اصغر نے، کربلا میں غرور کا چہرہ۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، میری گفتگو میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، سب لوگ شامل ہو جائیں، سید صاحب قبلہ کو گواہ بنا